جب ایک صحابی کو ایک بدکار عورت نے زنا کی دعوت دی۔ صحابی رسول کا بدکار عورت سے محبت کا سچا واقعہ۔ آئیے جانتے ہیں جب صحابی رسول کو بدکار عورت نے زنا کی دعوت دی تو آپ نے کیا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدکار عورت سے نکاح کے بارے میں کیا فرمان ہے اور اس سچے واقعے میں ہمارے لیے کون سا اہم سبق چھپا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت مرثد بن ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ان عظیم اور وفادار مجاہدین میں سے ایک ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں بھی شرکت فرمائی تھی، یعنی آپ بدری صحابہ میں سے ہیں، اور آپ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا۔ یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا کر لایا کرتے تھے اور مدینے پہنچا دیا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس وقت مکہ میں ایک بدکار عورت رہا کرتی تھی جس کا نام اناق تھا۔ حضرت مرثد کا زمانہ جاہلیت میں اس عورت سے تعلق تھا۔ حضرت مرثد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک قیدی کو لانے کے لیے مکہ گیا۔ جب میں ایک باغ کی دیوار کے نیچے پہنچ گیا تو یہ وہ وقت تھا جب رات چھائی ہوئی تھی اور اس رات میں چاند اپنے حسن سے پورے جہان کو منور کر رہا تھا۔ اتفاق سے وہ بدکار عورت اناق وہاں آ پہنچی۔ اس نے نہ صرف مجھے دیکھ لیا بلکہ اس نے مجھے پہچان بھی لیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی آواز دے کر کہا کہ کیا تو مرثد ہے؟ میں نے اسے جواب میں کہا کہ ہاں میں مرثد ہی ہوں۔ اس نے یہ جان کر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ چلو آج رات میرے پاس گزارنا۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کے یہ الفاظ سنے تو فوری اسے جواب دیا اور فرمایا کہ اناق اللہ تعالیٰ نے زنا کاری کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ کا یہ جواب سن کر وہ مایوس ہو گئی۔ حضرت مرثد فرماتے ہیں کہ جب اس کے کئی بار کہنے پر بھی میں نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے مجھے پکڑوانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا۔ لوگوں کو آواز دی کہ اے خیمے والو ہوشیار ہو جاؤ، دیکھو چور آ گیا ہے، یہی ہے جو تمہارے قیدیوں کو چرایا کرتا ہے۔ اس کا شور و غل سن کر لوگ جاگ اٹھے اور 8 آدمی مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے دوڑے، جبکہ میں مٹھیاں بند کر کے خندق کے راستے بھاگا اور ایک غار میں جا کر چھپ گیا۔ یہ لوگ میرے پیچھے ہی غار میں آ پہنچے لیکن میں اللہ کی قدرت سے انہیں نہ ملا۔ ان میں سے کچھ آدمی وہیں پہ پیشاب کرنے لگ پڑے جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ان کا پیشاب میرے سر پہ آ رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کی نگاہیں مجھ پر نہ پڑیں۔ یوں یہ ادھر ادھر ڈھونڈ کر واپس چلے گئے۔ میں نے کچھ دیر گزار کر جب یہ یقین کر لیا کہ وہ پھر سے سو گئے ہوں گے تو وہاں سے نکل پڑا اور وہیں پہنچ کر اس مسلمان قیدی کو اپنی کمر پر چڑھایا جسے میں اٹھانے آیا تھا۔ پھر میں مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کیونکہ وہ قیدی بھاری وزن کا تھا لہٰذا جب میں آدھے راستے میں پہنچا تو تھک گیا۔ میں نے اسے اپنی کمر سے اتار کر اس کی رسیاں کھول دی اور اسے آزاد کر دیا اور خود چلتے چلتے مدینے پہنچ گیا۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اناق کی محبت ابھی بھی میرے دل میں تھی، لہٰذا جب مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اس بدکار عورت سے نکاح کر لوں۔ میرے اس سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ سے یہی سوال کیا، آپ پھر بھی خاموش رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے اثرات نمودار ہوئے اور قرآن مقدس کی ایک آیت اتری جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، زانی مرد زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے اور زانیہ عورت زانی یا مشرک مرد سے ہی نکاح کرے اور مسلمانوں پر یہ نکاح حرام ہے۔ ترمذی شریف کے یہ الفاظ ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مرثد، زانیہ سے نکاح زانی یا مشرک ہی کرتا ہے تو اس سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دے۔ بس رسول اللہ کا حکم سننے کے بعد میں نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس زانیہ عورت اناق کو ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دیا۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔